الحسن العبقى، فالورد تطوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. أضفيت على الحسن. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो तमाम जहानों का तन्हा खालिक, मालिक और राज़िक़ है। और बेशुमार दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल औलाद पर, आपके अस्हाब पर, आपकी मुत्तबईन पर। अल्हम्दुलिल्लाह इस 27वीं शब में 10 रोज़ा इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के 8वें दिन मैं आप तमाम का इस्लामिक रिसर्च सेंटर की जानिब से तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त की शुरुआत हस्ब मामूल हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। उसके लिए मैं दावत देता हूँ भाई अब्दुल्ला बाखुदा को कि यहाँ पर आएँ और तिलावत कलाम पाक पेश करें। अब्दुल्ला बाखुदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिक अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। वक़ुल लिल्मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ سورہ نور آیت نمبر 30 سے 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کرے اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہے اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلے کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جانب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہو ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو۔ اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ تبھی آپ بھائی عبداللہ باخدا سے سورۃ النور کی چند آیتیں سماعت فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ اب ہم آج کی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو پہلا خطاب ہوگا وہ جناب ارشد خان صاحب فرمائیں گے، اور آپ کا عنوان ریاکاری سے متعلق ہے، ریاکاری اعمال کی بربادی۔ حسن یا رب لنا الخلق۔ مقرر کو یہاں دعوت دینے سے پہلے
میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جناب ارشد خان صاحب، آپ نے بی ایس سی ایم ایس سی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے ایم فل مکمل کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جامعہ دینیات دیوبند سے آپ فاضل دیوبند بھی ہیں، اور آپ نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم بھی الحمدللہ مکمل کی ہے، اور الحمدللہ آپ ٹیچنگ کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ بحیثیت پروفیسر آپ کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور آج کے ان کے عنوان پر ہم تمام کی رہنمائی کریں۔ جناب ارشد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، وبعد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں ہمارا جو عنوان ہوگا وہ ہے ریاکاری، اعمال کی بربادی۔ ریاکاری کے تعلق سے میں دو ہی لائن آپ کے سامنے رکھ دوں جو اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی قرآن اور احادیث میں جو ریاکاری کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا اور ہمیں اس کے تعلق سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ریاکار لوگوں کی صفتیں بیان کی اور ان کا کیا انجام ہوگا، اس سے بھی جو ہے ہمیں خبردار کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ دو لائن یہ ہے کہ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے، ریاکاری ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کے تمام نیکیوں کو ایک ہی جھٹکے میں سب ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے نمازیں پڑھی ہے، آپ نے روزے رکھے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ نے حج کیا، اور آخر میں آپ اپنے رب العزت سے ملتے ہیں، لیکن ریاکاری کی وجہ سے یہ سب کیا تو سارے اعمال برباد کر دیے گئے۔ یعنی بڑے سے بڑا عمل اگر اس میں ریا ہو تو یہ سب آپ کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ دوسری لائن، عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے اگر کیا گیا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا عمل ریاکاری کے لیے کیا تو برباد ہو جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اگر کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وجہ بن سکتا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک اور حدیث جو ہے میں رکھتا ہوں، متفق علیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کو دہکایا جائے گا، 3 قسم کے لوگوں سے، اور آپ دیکھیں گے یہ 3 لوگ کیسے ہیں۔ میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں، حدیث طویل ہے۔ ایک شخص کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں کیا ہو گیا، شہید ہو گیا، اس نے اپنی جان دے دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھے گا، میرے بندے میں نے تجھے طاقت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ میں تیری راہ میں لڑا، اتنا لڑا یہاں تک کہ میں اپنی جان دے دیا، شہادت جو ہے میں نے پالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اس لیے تیرا عمل وہ لوگوں کو دکھ چکا، تجھے بہادر کہا گیا، اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص آئے گا جس نے اللہ کی راہ میں کافی مال خرچ کیا ہے، اس سے پوچھا جائے گا تجھے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیری راہ میں نے خوب لٹایا، بہت صدقہ خیرات زکوٰۃ سب کیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو نے اس لیے کیا، دنیا میں تجھے لوگ فیاض کہے، سخی کہے، کیا اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، ایسی تعریف ہو تو تیری تعریف ہوگی، اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص حافظ قرآن یا عالم دین،
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا یہ حافظ قرآن یا عالم دین کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جس نے دین کا علم حاصل کیا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو کہے گا تیری راہ میں نے علم سیکھا, لوگوں کو سکھایا, اپنی زندگی وقف کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا نہیں تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا علامہ کہے, بڑا حافظ قرآن کہے, بہت ہی دین کا جاننے والا کہے, لہٰذا تجھے دنیا میں کہا جا چکا, اب تیرے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے, اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. 3 ایسے لوگ, 3 ایسی قربانیاں جو بہت بڑی ہے. شہادت, مال, اپنا مال سے سب کو محبت ہوتی ہے, مال لٹانا اللہ کی راہ میں, خود کی خواہشات کے لیے بھی نہیں, اس نے اللہ کی راہ میں لٹایا. اور تیسرا جس نے اللہ کے دین کو سیکھا, کوئی دنیاوی کام بھی نہیں کیا اس نے, لیکن سب کی نیت میں گڑبڑ یعنی ریاکاری کی وجہ سے ان کو اٹھا کر کہاں ڈال دیا گیا؟ جہنم میں. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم سمجھیں کہ ریاکاری کیا ہے, اس کی ہلاکتیں کیا ہیں, اس کی بربادیاں کیا ہیں, اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے. عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے, وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے کا کوئی بھی عالم اگر کوئی کتاب لکھتا تو وہ سب سے پہلے اس حدیث کو لکھتا انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اس لیے کہ آگے آنے والی باتیں جو کچھ ہے تم عمل کرو گے اچھی بات ہے, لیکن اگر نیت درست نہ رہی تو تمہارے یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. مطلب ہمارے زمانے کا ہر عالم اس حدیث سے شروعات کرتا. اسی طرح جو ہے امام ابو عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 حدیثوں کی بنیاد پر پوری شریعت کو سمیٹ لیا, سارے احکامات کو یہاں پر جمع کر دیا. ایک ہے انما الاعمال بالنیات, اور دوسری ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, ایسا عمل جو ہم سے ثابت نہیں ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, وہ عمل مردود ہے, یعنی بدعتی کے تعلق سے کہا گیا. تو 2 حدیث سے کہا کہ اس میں ساری شریعت سمٹ کر آ جاتی ہے. تو انما الاعمال بالنیات. اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے 4800 حدیثیں جمع کی, 4800 حدیثیں جمع کی, لیکن میں کہتا ہوں کہ ان ساری احادیث کی بنیاد ہے انما الاعمال بالنیات. کہا کہ 4800 حدیثوں پر آپ عمل کرتے جائیں گے, نیت میں خرابی ہوں گی, ساری چیزیں بیکار, برباد, ختم ہو جائیں گی. اسی طرح جو ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عمل سے پہلے نیت یہ واجب ہے, ضروری ہے. ہر عمل بیکار ہے اگر نیت میں خلوص نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہ کیا جائے. تو یہ جو ہے چند اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ریاکاری کتنی بری چیز ہے, یہ سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. تو ہر زمانے کے یعنی صحابہ کے دور میں, تابعین, تبع تابعین, سب نے اس بات پر زور دیا کہ نیت کو خالص کیا جائے, یہی اصل ہے. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں ریاکاری کے جو ہیں کیٹیگریز, اس کے جو درجے کون کون سے ہیں, مطلب کہاں کہاں انسان کیسے درجے سے ریاکاری کرتا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کسی کی خوشنودی کے لیے, کسی کی خوشی یا کسی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا, کسی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا, یہ ریاکاری ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا, جو خطبے میں نے آپ کے سامنے آیت جو ہے تلاوت کی, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ منافق دھوکہ بازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کس سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں؟ اللہ سے اور مومنوں سے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے میں انہی کو ڈال دیتا ہے, اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے اصلی منافقین کی, جو ہے نیت سے اور دل سے منافق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن یہاں پر اس بات کا اشارہ ہمیں یہ ملتا ہے, علماء بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہیں ہماری نمازیں بھی ایسی ہے یا نہیں ہے. کیا ہم اس طرح سے جا رہے ہیں جس طرح سے منافقین نماز پڑھتے تھے, کہ بہت سستی سے اور کاہلی سے اور بہت ہی برائے نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. یہ منافقت, اور وہ کیوں کرتے تھے؟ دکھلانے کے لیے. کیوں دکھلانے کے لیے؟ مسلمان سوسائٹی میں رہتا ہوں, مسلمانوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو لوگ پوچھیں گے نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے. آج ہمارا بھی تھوڑا تھوڑا حال ایسے ہی. آپ دیکھیے اکثر لوگ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ دوست بولے گا نماز کیوں نہیں پڑھتا, گھر والے پوچھیں گے نماز کا وقت ہو گیا نماز کو نہیں گیا, جبکہ نماز اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے.
دل سے ہونا چاہیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں، جب دوستوں میں ہوتے ہیں، کالج میں ہوتے ہیں، انسٹیٹیوٹ میں ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، جب تنہائی میں گھر میں ہوتے ہیں، جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ أطفأت على الحسن العبقى